السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، میں 2-3 چیزوں کی درخواست کروں گا۔ سب سے پہلی بات، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس آج کی جو نشست ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے پیپر اور پین موجود ہو، اور اگر آپ نوٹ ٹیکنگ کریں اور یہ آپ کے لیے بہت مفید بھی ہوگا، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کریں نوٹ ٹیکنگ۔ اور اگر آپ کسی ڈیوائس پہ اس کو آڈیو میں ریکارڈ کر رہے ہیں تو بھی یہ آڈیو ڈیوائس کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، آپ کے پاس نہیں ہو رہا۔ آپ کے پاس تو اس صورت میں ہوگا جب آپ نوٹ ٹیکنگ کریں گے، اور نوٹ ٹیکنگ کرنے کے بعد آپ اس پہ ایک نظر ڈال سکیں گے۔ آپ سیشن کے بعد ایک نظر ڈال کے دیکھ سکیں گے کہ کیا نٹ شیل میں ملا کیا ہے، ٹیک اویز کیا ہیں، ہم اس وقت کیا ہمیں آج کی نشست سے حاصل ہوا ہے۔ تو نوٹ ٹیکنگ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کیجیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی جو بھی کام کی بات یا خیر کی بات آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اس کو کوشش کیجئے کہ اپنی فیملی میں اور اپنے دوستوں میں اور اپنے کولیگز میں اس کو شیئر کیجئے۔ اور جن لوگوں سے آپ شیئر کریں گے اس میں سب سے پہلا خوش نصیب جو ہے وہ آپ کا اسپاؤس ہونا چاہیے۔ تو بلکہ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو ہسبینڈ وائف دونوں تشریف لائے ہیں آج؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ تشریف لائے ہیں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ اپنا پرسیپشن، اپنی انڈرسٹینڈنگ جو آپ کو حاصل ہوا وہ ضرور شیئر کیجئے گا۔ بیٹھیے گا اس کے اوپر، مطلب اس پورے یعنی آج کی نشست کے بعد اگر آپ نے کم از کم 30 منٹ کا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم اس جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو شیئر کرنے میں نہیں لگایا تو یوں سمجھیے گا کہ یہ کام ابھی ادھورا ہے، بات پوری بنی نہیں ہے۔ اور کم از کم 3 انسانوں کے ساتھ شیئرنگ اگر نہیں کی، اور ان 3 انسانوں میں پہلا انسان وہ ہو جو آپ کا شریک حیات ہے، اور اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئرنگ کرے، لیکن کم از کم 3 انسانوں سے شیئرنگ کرے، تب جا کر آپ یہ سمجھیے گا کہ اب یہ جو کام ہے نا اب مکمل ہوا ہے۔ اچھا، تیسری گزارش یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو ہم آج کریں گے اس کی اپلیکیشن کی نیت کر لیں، یعنی یہ سوچیں کہ جو کام کی بات جو مجھے سمجھ میں آ جائے گی اس کو میں نے عمل کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کام کی باتوں کا استعمال یہ ہو گیا ہے کہ کام کی باتیں دوسروں کو بتائی جائیں، کام کی باتوں کے اوپر دوسروں کو مروب کیا جائے کہ دیکھو مجھے تو یہ بھی پتہ ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ ہے، میں تو یہ سب جانتا ہوں، میں نے تو، تم کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں، مجھے بہت کچھ پتہ ہے۔ تو اپنے فہم کے روب میں دوسرے لوگوں کو لینا یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے۔ یعنی اللہ ہمیں علم عطا کرے انکساری کے ساتھ، اللہ ہمیں علم عطا کرے ہیوملٹی کے ساتھ، تو ہمیں اترانے والا نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ تو کام کی بات کا سب سے بڑا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں پر اس کا روب جھاڑا جائے، بلکہ اس کا سب سے بڑا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کیا جائے کہ مجھے کچھ کام کی باتیں پتہ چل گئی تھیں اور اب اس کے نتیجے میں میرا عمل کچھ بہتر ہوا ہے۔ تو اگر یہ ہمیں انشاءاللہ توفیق ہوئی کہ اپنی فیملی میں محبت کے ساتھ ایک لرنر کی حیثیت سے شیئر کریں گے، یعنی استاد بن کے شیئرنگ نہیں کرنی، بلکہ یہاں پہ 1-2 باتیں اور شیئرنگ پہ بھی میں عرض کر دوں۔ سوشل میڈیا نے شیئرنگ کے تصور کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ شیئرنگ کا مطلب ہے آپ اس کی تصویر لیں اور ان 1500 یا 1100 لوگوں کو جن سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے وہاں براڈ کاسٹ کرنا ہے۔ یہ شیئرنگ نہیں ہے، یہ سرکولیشن ہے، یہ شیئرنگ نہیں ہے۔ میں جس چیز کو شیئرنگ کہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے سامنے جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس سے محبت کے ساتھ اپنے فہم کو آپ پیش کر دیں، یعنی بلکہ اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، ہماری ذمہ داری اپنے فہم کو محبت کے ساتھ پیش کرنے کی ہے،
اپنے فہم کو مسلط کرنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے فہم کے اجزاء کی تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ براڈ کاسٹ کرنے سے بھی یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان، زندہ انسان سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے آپ بات چیت کرتے ہیں، محو کلام ہوتے ہیں، کوئی وہ سوال کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں، بحث جسے ہم یا دوسرے لفظوں میں آرگیومنٹیشن کو ایوائڈ کرتے ہوئے بڑی محبت اور بڑی انکساری کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ یا ایک لرنر کی حیثیت سے شیئر کرتے ہیں، اور اس میں اس امکان کو زندہ رکھتے ہیں کہ سامنے والے جس سے آپ شیئرنگ کر رہے ہیں وہ اختلاف بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بات سے اپنی بیزاری کا اظہار بھی کر سکتا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ قبول کریں گے، اس کا برا نہیں مانیں گے۔ تو اللہ ہمیں شیئرنگ کا صحیح ذوق عطا کرے اور اس طرح کی شیئرنگ کی توفیق دے جو ہمارے لیے اجر کا باعث ہو۔ اسی طرح جو کام کی بات میں نے سیکھی ہے اس کو میرے عمل کے اندر اتار دے۔ تو یہ دعا اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق دے کہ جو بھی کام کی بات ہم نے سیکھی ہے اس پہ ہم عمل کرنے پہ راضی ہو جائیں، اور اس کو سوچیں کہ یہ جو کام کی باتیں، مثال کے طور پر پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا نا کہ اچھا والد کون سا ہوتا ہے، تو اپنے دوست پہ یہ ثابت کرنا کہ دیکھو تم بڑے خراب والد ہو، یہ اس کا استعمال نہیں ہے، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنا اور یہ دیکھنا کہ میں ٹھیک والد ہوں یا نہیں ہوں، یہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ میں بہت سے موقعوں پہ یہ کہتا ہوں کہ علم کے نتیجے میں آپ کا ہاتھ اور آپ کی نگاہ گریبان پہ جانی چاہیے، تو بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا ہے لیکن دوسروں کے گریبان کے ساتھ کیا ہے، اپنے گریبان کے ساتھ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم گریبان میں ہی جھانک رہے ہیں علم کی وجہ سے، لیکن دوسروں کے گریبان میں جھانک رہے ہیں، یا دوسرے کے گریبان کو پکڑنے کی، یعنی جیسے جیسے علم آئے میرا ہاتھ اور میری نگاہ اپنے گریبان کی طرف بڑھے، دوسروں کے گریبان کی طرف نہ جائے۔ تو یہ مزاج اللہ کرے کہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ نوٹ ٹیکنگ ہے، اپنے دوستوں فیملی لیول پہ شیئرنگ کی ایک ارادہ کر لیں، اور تیسری بات یہ کہ اس کو عمل میں، جو چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے والا بنائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چوتھی گزارش اور ہے۔ آج کی جو میری گفتگو ہے اس کی میں ابھی گفتگو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا ابھی انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ دوران گفتگو اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو آپ اللہ کا ایک بہت ہی قیمتی انعام تصور کرتے ہوئے اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیجیے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اس سوال کو پیپر پہ نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ یہ جو سوال ہوتا ہے نا، یہ خدا کا بڑا قیمتی احسان ہوتا ہے۔ یعنی یہ سوال بھی رزق ہے۔ ایک صاحب گزرے ہیں ہماری تاریخ میں جن کا نام ہے علامہ اقبال، تو یہ سب واقف ہی ہوں گے۔ ان کا ایک شعر ذہن میں آ گیا تو میں وہ سنا کے پھر آگے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس بستی سے شعوری طور پر کچھ بیزاری یا کچھ کنارہ کشی کی کوشش کی ہے، جہاں رزق کا تصور صرف مال اور کھانے پینے تک محدود ہے۔ وہ مجھے خواجہ عبدالحق صاحب سے آج صبح تھوڑی سی ملاقات ہوئی، دو چار باتیں ہوئی، تو مجھے ان سے ایک خوشی بھی ہوئی مل کر، ایک محبت بھی میرے دل میں ان کے لیے پیدا ہوئی، اللہ ان کے لیے آسانی کرے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم علم کی صورت میں جو صدقہ یا علم کی صورت میں جو تحفہ انسانوں کو مل سکتا ہے وہ یہ قیمتی چیز ہے۔ مطلب آپ رزق کی ایک شکل علم بھی ہوتی ہے، اور انسان کی جس طرح ایک ضرورت یعنی غربت کی ایک شکل مال کی غربت تو ایک چیز ہے نا، پیسے کی غربت، لیکن علم کی غربت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ اس غربت کا ہمارا ازالہ فرمائے، ہمیں وہ والی غربت ہماری دور کرے جو علم کی کمی سے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی کویسچن آپ کے ذہن میں آئے گا میری گفتگو کے دوران، اسے آپ محفوظ کیجئے اور اس پر آپ بعد میں بھی غور و فکر کیجئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشست میں کچھ گنجائش نکلے گی، تھوڑا سا ٹائم اللہ وقت میں برکت ڈالے اور کچھ تھوڑا سا ہمیں ٹائم ملا تو ہم کویسچن آنسرز بھی کریں گے۔ تو میں وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ تمام لوگوں کے تمام سوالوں کے جوابات ممکن ہو سکیں گے، اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ دو چار سوال یا کچھ سوال ہم انشاءاللہ لے سکیں گے، اور اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ اپنے
طالب علمانہ فہم کے مطابق کچھ جواب آپ کی خدمت میں پیش بھی کروں تو، لیکن سوالوں کا محفوظ ہونا اور سوالوں، دیکھیں ایک اور بات بھی سمجھیے، سوال کا سب سے بڑا مصرف جواب کا وصول نہیں ہوتا، سوال کا سب سے بڑا مصرف غور و فکر اور تدبر کے دروازے کو کھولنا ہوتا ہے۔ یعنی سوالوں کے بارے میں اگر آپ کا یا میرا پرسیپشن یہ بن جائے نا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے اس کا جواب دو، تو بعض سوالوں کے جوابات فوراً نہیں ملتے، بعض سوالوں کے جوابات اس کے لیے تحمل چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے مشاہدے کی ایک یعنی تجربہ اور مشاہدہ، وہ سوال کسی اور شکل میں ملتے ہیں، وہ مشاہدے سے اور تجربے سے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن سوال کے نتیجے میں جو غور و فکر، تدبر، جسے ہم پونڈرنگ کہتے ہیں، ریفلیکشن کہتے ہیں، ڈیپ تھنکنگ کہتے ہیں، اس کا جو امکان پیدا ہوتا ہے نا، انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا ہے نا کہ سوالوں کو، یعنی ایک تو استاد کی ہاتھوں سے سوالوں کی ناقدری ہو رہی ہے، اور سوال کے اوپر وہ یعنی سوال کو سراہنے کی لیاقت معلمین میں یا ٹیچرز میں ایک تو اس کی کمی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، یا تعلیمی اداروں میں ٹالرنس فار کویسچننگ جو ہے وہ ہماری ذرا کم ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے وہ اپنے سوالوں کی ناقدری کر رہا ہے، وہ اپنے سوالوں کو محفوظ نہیں کر رہا۔ مجھ سے کسی انسٹیٹیوشن میں ایک دفعہ میں کوئی پروگرام کر رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کہ ہم بچوں کے لیے نوٹ بکس بنواتے ہیں تو ہم نے ایسے کیا وہ اپنی تفصیلات بتا رہے تھے، تو میری رائے انہوں نے پوچھی اور میں نے اس میں یہ عرض کیا کہ میری نظر میں کسی بچے کے لیے جو اسکول جاتا ہے، اگر کسی نوٹ بک کی جسٹیفیکیشن میری نگاہ میں بنتی ہے تو اس کا نام ہے کویسچنز نوٹ بک، جسے ہم کویسچنز بینک کہہ سکتے ہیں۔ اس بچے سے کہا جائے کہ بیٹا تم اپنے سوالات اس میں لکھا کرو، ان کو محفوظ کیا کرو اور اپنے سوالات لوگوں کو بتایا کرو، میرے ذہن میں آج کل یہ سوال ہے، اس نیت سے نہیں کہ لازماً تم اس کا جواب بھی حاصل کرو، اس نیت سے کہ سوالات ہیں، سوالات شیئر کریں۔ تو اللہ ہمیں سوال اٹھانے کی اور سوال کرنے کی اور سوالوں کو سمجھنے کی، اس پہ غور کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو یہ 3-4 گزارشات میں نے اپنی شروع میں کی ہیں، نوٹ ٹیکنگ ہے، شیئرنگ ہے، اس کو اپنی زندگی میں عمل کی نیت اور ارادہ ہے، اور اپنے سوالوں کو دوران گفتگو محفوظ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میری گفتگو کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر انسان کو بامعنی زندگی کا تصور، یا جسے ہم کہتے ہیں میننگ فل لائف کا ویژن، اگر اس کی کلیئرٹی نہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے میرے پاس میننگ فل لائف کی کوئی کلیئرٹی، زندگی بامعنی میننگ فل لائف کیسی ہوتی ہے، اور اگر وہ مجھے نہیں پتا تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ تو پہلے حصے میں کچھ بات یہ کروں گا، دوسرے حصے میں یہ بات عرض کروں گا کہ بامعنی زندگی یا میننگ فل لائف کسے کہا جا سکتا ہے، اور جسے ہم پھر اسی کے کانٹیکسٹ میں سکسیس کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ اور میری گفتگو کے تیسرے حصے میں کچھ عملی مشورے، کچھ سجیشنز آپ کی خدمت میں دوں گا، رکھوں گا، جو آپ اپنے بچوں کی تربیت میں اور اپنی خاندانی فیملی لائف میں انشاءاللہ ان کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 میری گفتگو کے حصے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کے لیے موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ آسانی فرمائے اور ہم یہ ایجنڈا اچیو کر سکیں، اور پھر انشاءاللہ سوال جواب بھی انشاءاللہ ممکن ہو سکے۔ تو اب ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات، بہت اہم سوال ہمارے سوچنے کا ہمارے معاشروں میں جس کی بڑی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر زندگی کے بامعنی ہونے کا یا بامعنی زندگی یا میننگ فل لائف کا کوئی ویژن اگر انسانوں کے پاس نہ ہو تو سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، انڈیویجول لائف میں کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی پرابلم پیدا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اس بحث میں جانے کی ضرورت کیا ہے کہ میننگ فل لائف کیا ہوتی ہے، میننگ فلنس کو ڈیفائن کرنے کی اتنی مشکل ہے کیا؟ مطلب چھوڑیں اسے، آگے چلتے ہیں یار، اپنا کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تو میں اس بارے میں جب غور کرتا ہوں مجھے نظر آتا ہے کہ کم از کم 3 سطحوں پر پرابلمس پیدا ہوتے ہیں اگر میننگ فل لائف کا ویژن ہمارے پاس نہ ہو۔
یعنی زندگی کیوں ملی ہے، زندگی کے ساتھ کرنا کیا ہے، زندگی بامانی کیسے ہوتی ہے، اور خوشی کا تجربہ کیسے حاصل ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو سکے نا تو 3 نقصانات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اور اس میں پہلا یعنی اس کے نقصانات کم از کم 3 دائروں میں پیدا ہوتے ہیں. تو پہلا دائرہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک رولر کوسٹر کی طرح سے بن جاتی ہے. ہم انسان جو ہے وہ بندروں کی سطح پہ گر کے زندگی گزارتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کے ایک سائیکل میں پھنس کے رہ جاتی ہے. اس کی ساری توانائیاں، اس کے سارے وسائل، اس کی تمام صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ ارن کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ چیزیں خرید کے جمع کرنی ہیں، اپنی زندگی میں آسائشیں پیدا کرنی ہیں، اور پھر ان کو کنزیوم کرنا ہے. اور ایک کنزیومر سوسائٹی پیدا ہوتی ہے جو بہت کچرا پروڈیوس کرتی ہے، جو اپنی ہی ایک انڈیویجویلزم پیدا ہوتا ہے. لوگ اپنی ہی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ بس انہیں کسی چیز کا اور ہوش نہیں ہوتا. مطلب زندگی کا کوئی بڑا تصور ان کے پاس نہیں ہوتا، اور یہ اس کے نتائج ہیں. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم و تربیہ کا عمل ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے. یعنی اگر بامانی زندگی کا کوئی تصور میرے پاس نہیں ہے تو پھر تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ تعلیم و تربیت کی یعنی لوگوں کو یہ لگے گا کہ پیرنٹنگ کا جو رول ہے نا ان کا وہ اتنا ریڈیوس ہو جائے گا. لوگوں کو یہ لگے گا کہ پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی برانڈ اسکول میں داخلہ کروانے کی جدوجہد شروع کر دو. جو ہمارے معاشرے یعنی کوئی ایسا اسکول جس کو میں مجلس میں بیٹھ کے بتا سکوں فخر سے سر کو اونچا کر کے کہ میرا بچہ تو فلانے اسکول میں جاتا ہے. تو شاید پیرنٹنگ کا مطلب یعنی پیرنٹنگ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کسی برانڈ اسکول کی شہریت دلوانے کی جدوجہد سے، اور پھر جب وہاں بچہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے، ایڈمیشن مل جاتا ہے، تو دوسرا کام شروع ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ کا کوئی بڑا بامانی ویژن تو نہیں ہوتا، تو بس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے گریڈز اچھے آ جائیں، بچوں کے نمبر اچھے آ جائیں، 3 گھنٹے کے امتحان میں یہ کامیاب ہو جائے. اگر میرے بچے سے اس کا اسکول خوش ہے تو میں خوش ہوں، اگر میرے بچے سے اس کا اسکول خوش نہیں ہے تو میں بھلا کیسے خوش ہو سکتا ہوں اپنے بچے سے؟ میری اپنی تو کوئی سینس ہے ہی نہیں، میرا اپنا تو کوئی خوشی کا تصور ہے نہیں. میں تو اپنے بچے کو اس وقت گلے لگاتا ہوں جب اس کے نمبر اس کی اجازت دیتے ہیں. میں تجھے گلے کیسے لگاؤں جب تیرے نمبر ہی اچھے نہیں ہیں؟ تو بالکل اس مینٹیلٹی کے ساتھ معاشرہ اپنی اولادوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے. تعلیم و تربیہ کا عمل بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح تعلیم و تربیہ کا جو پورا گول ہے وہ اپنی اولاد کی اکنامک سکسیس یا اکنامک پراسپیرٹی تک محدود ہو جاتا ہے. یعنی انسان لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرا فلانا بچہ جو ہے نا وہ بھی فلاں جگہ پہنچ گیا، اور وہ فلاں جگہ پہنچ گیا، اور وہ فلاں جگہ پہنچ گیا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہنچ کے اب آپ کو یاد نہیں رکھتا، آپ کا اس کے ساتھ تعلق کمزور ہو رہا ہے. وہ بہت ساری اور چیزیں نظر میں ہوتی نہیں ہیں. ہمیں یعنی ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے زندگی کی. تو یہ اگر زندگی کا بڑا تصور نہ ہونا تو یہ نقصانات ہوتے ہیں. پہلا نقصان یہ ہے کہ ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کے چکر میں اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیہ بہت ہی چھوٹے گولز کے لیے ہو کے رہ جاتی ہے. کسی اسکول میں داخلہ کرا دینا ہے، پھر اس کے بعد نمبروں کی دوڑ میں لگ جانا ہے، پھر نمبروں کو دوسرے سے کمپیئر کرتے رہنا ہے. تمہارا بچے کے کتنے آئے، میرے بچے کے کتنے آئے، فلانے بچے کے کتنے آئے. یعنی میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں. یعنی ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک بچے کی والدہ سے ملا، وہ اپنے بچے کے حوالے سے بڑی پریشان تھیں، اس کے نمبروں کے حوالے سے. اس کے ایگزام آنے والے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کر لے گا انشاءاللہ، اتنی ٹینشن نہیں لیں. خیر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو ایگزام ہو چکا تھا، رزلٹ آ چکا تھا. تو انہوں نے بتایا بھائی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بھائی میرے بچے کے بہت اچھے نمبر آئے ہیں اور اس کی اتنی پرسنٹیج آئی ہے اور اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے، میں بہت خوش ہوں. تو پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھو بہت زیادہ خوش ہونے والی تو بات نہیں ہے، لیکن چلو کسی بہانے یہ عورت اپنے بچے سے خوش ہے تو چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. چلیں دل میں تو یہ آیا کہ میں ان سے کہوں کہ دیکھیں
اگر آپ کے بچے کے نمبر اتنے اچھے نہ بھی آتے تو بھی آپ کا بچہ اپنی جگہ، خدا نے اس کو ایک اچھا انسان بنایا ہے، اس کے اندر پوٹینشیل رکھا ہے. اپنے بچے کو نمبروں کی اینک سے مت دیکھیں، اپنے بچوں کو بس گلے لگائیں، انہیں محبت دیں، ان کے اوپر اعتماد کریں. تو لیکن یہ ساری بات کرنے کا موقع نہیں تھا، لیکن میں نے کہا چلیں اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نمبر اچھے آ گئے اور وہ آپ کی نظر میں سرخرو ہو گیا، چلیں یہ بڑی بات ہے، آپ خوش ہیں اس سے. اتفاق سے 4 دن کے بعد انہی والدہ سے میری پھر ملاقات کسی جگہ ہو گئی. اب وہی والدہ ہیں، وہی بچہ ہے، وہی رزلٹ جو پہلے اناؤنس ہو چکا تھا، لیکن وہ والدہ بڑی پریشان ہے، دوبارہ پریشان ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ کا تو بڑے بچے کا اچھا رزلٹ آ گیا تھا اور آپ بڑی خوش تھیں. تو انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا، وہ ہماری پوری سوسائٹی کی جو اجتماعی نفسیاتی حالت ہے نا، اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا اس وقت تک نا مجھے صرف بچے کا ہی رزلٹ پتہ لگا تھا، مجھے اسی کی کلاس میں جو اس کا کزن پڑھتا ہے نا، اس کا رزلٹ اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا، وہ مجھے اس نے بتایا بھی نہیں تھا. تو مجھے کل ہی اس کے کزن کا رزلٹ جب پتہ لگا ہے نا، جو اسی کی کلاس میں ہے، وہ تو اس سے بہت زیادہ آگے آیا ہے، اس کی پرسنٹیج تو اور اچھی آئی ہے. تب سے مجھے جو ہے نا اب میرے اندر بڑی پریشانی ہو گئی ہے، اور اب مجھے اپنے بچے سے جو ہے نا بڑے مطلب یار رحم کرو اپنے بچے پر، کیا کر رہے ہو یار، ایسے نہیں کرو. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک بامعنی زندگی کا، میننگ فل لائف کا کوئی ویژن جب نہیں ہوتا تو ہم بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو فضول میں کسی ایسی چیز کے لیے ہلکان کرتے ہیں، اپنی توانائیاں بھی کنزیوم کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں ہمیں. یعنی زیادتی کی وہ شکلیں جو سوسائٹی جن کو زیادتی کی شکل مانتی نہیں ہے نا. دیکھیں ایک تو چائلڈ ایبیوز کی وہ شکلیں ہوتی ہیں نا جن کو سب مانتے ہیں کہ ہاں یہ چائلڈ ایبیوز ہوتا ہے، اس عمل کو چائلڈ ایبیوز کہتے ہیں. لیکن چائلڈ ایبیوز کی وہ فارمز جن کو دنیا ابھی تک چائلڈ ایبیوز کے نام سے پہچانتی نہیں ہے نا، اس کو پہچاننا ضروری ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی بچے پر اپنی توقعات کا جبر ڈالتے ہیں اور ہم اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چونکہ تم میرے بیٹے ہو لہذا تم پہ یہ فرض ہے کہ تم اتنی پرسنٹیج لا کر دکھاؤ، اگر تم نے اتنے نمبر اور یہ گریڈ اور یہ چیز نہیں کی تو تم نے میری ناک کٹوا دی. ارے بھائی آپ کی ناک آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے بچے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ نے اپنی ناک کے مسائل، اپنے ناک کے مسائل کا خود علاج کروائیں، بچے کو کیوں اس کے لیے پریشان کریں. یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اس لیے کہ زندگی کی بڑا ویژن زندگی کا ہے نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے. تو زندگی کا اگر ایک بامعنی تصور نہ ہو تو ایک نقصان تو وہ تھا کہ زندگی کی ساری توانائی ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کے چکر میں نکل جاتی ہے. پھر تعلیم و تربیہ بہت چھوٹے مقاصد کے لیے، نمبر، پرسنٹیج، فلاں جگہ داخلہ ہو گیا، اور اس کی کمانے، یعنی میرا بچہ کیا نظر آ رہا ہے کہ کتنا کما سکنے کے قابل ہو رہا ہے، تو جتنا کما سکنے کے قابل ہو رہا ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے. لیکن کوئی کیا کچھ لوز کر رہا ہے نا، وہ نہیں، کمانے کے علاوہ بھی کچھ اور کام تھے، اس کی کوئی ریئلائزیشن اس کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے کی مارکیٹ ویلیو جو ہے نا وہ دن بدن بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی، میرے بچے کی جو امپلائمنٹ ویلیو ہے نا وہ بڑھنی چاہیے. یہ بہت محدود تصور ہے. پھر تیسرا مسئلہ تعلیم و تربیہ کا جو ایک اور چھوٹا، مطلب جب زندگی کا بڑا بامعنی ویژن نہ ہو تو ایک نقصان اور جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ تیسرا نقصان. یعنی پہلا نقصان زندگی ارننگ، بائنگ، کنزیومنگ کے چکر میں جاتی ہے. دوسرا نقصان تعلیم و تربیہ بہت ہی چھوٹے اور محدود مقاصد کے گرد گھومتی ہے. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مکان بنتے رہتے ہیں اور گھر ٹوٹتے رہتے ہیں. گھر اور مکان ایک چیز نہیں ہوتی. مکان بنانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. آپ بہت اچھا مکان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 4 کروڑ روپے، 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ چاہیے، وہ کروڑوں روپے چاہیے آپ کو. ایک پیس آف لینڈ چاہیے اور اس کے اوپر ایک بڑی اپنی آرزوؤں کا محل بنانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور اس پیسے کو کمانے کے لیے آپ 30، 40، 50 سال لگاتے ہیں.
40-50 سال اپنی زندگی کے لگانے کے بعد آپ مکان بنانے کے قابل بنتے ہیں. لیکن گھر اور مکان ایک چیز نہیں ہوتی. گھر کچھ اور چیز ہوتی ہے، مکان کچھ اور چیز ہوتا ہے. بہت سے لوگ اپنی صلاحیتیں اپنے مکان کو اپ گریڈ کرنے، اس کو رینوویٹ کرنے، اس کی فلورنگ کو چینج کرنے، اس کے اندر کمفرٹ کو ایڈ کرنے، اس کے اندر فرنیچر کو بہتر بنانے میں اس میں لگاتے ہیں. مکان بنتے رہتے ہیں اور گھر ٹوٹتے رہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ بلکہ وہ لوگ جو ایک ہی مکان میں اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا تعلق اصولی طور پر پڑوسیوں کے جو تعلق بیان ہوئے ہیں نا دین کے اندر، کہ دو پڑوسیوں کا ایک دوسرے پہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خبر گیری کریں. دو پڑوسیوں کا ایک دوسرے پہ یہ حق ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہیں، ان کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو میں اس کو جانوں، میں اس کو سالو کروں. بلکہ ایک اور میں واقعہ سناتا ہوں. میرے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی اور وہ ماشاءاللہ ایک مذہبی رجحان اور مذہبی جذبہ اور ایک مذہبی فہم کی بھی حامل تھیں، اور ایک مذہبی ذہن اور مذہبی ایک جوش بھی ان کے اندر مجھے نظر آیا. تو انہوں نے کسی بات پر اپنی ساس کے حوالے سے کچھ باتوں کا اظہار کیا کہ بھائی میں کچھ مشکل میں ہوں اور یہ میری ساس کے پرابلمز ہیں، اور یعنی وہ ساس اور بہو کا جو ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے مسئلہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے اور میں اس وجہ سے اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان کے ساتھ اب زیادہ بات چیت ہی نہیں کروں. ہم ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن اب ہمارے درمیان بات چیت بند ہے. تو میں نے خیر اپنے طور پر میں اب وہ ساس بہو کے اوپر جو میں مختلف موقع پہ اپنی بات کرتا رہتا ہوں، تو اس میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. میں نے کہا بھائی اس کو بھی تم اپنی ماں مان لو تو کافی حد تک مسئلہ کم ہو جائے گا. مکمل ختم نہیں ہوگا لیکن امید ہے کہ وہ 60-70% مسئلہ اس بات سے حل ہو جائے گا کہ تم اس کو اپنی ماں کی جگہ دے دو، اور اللہ کرے کہ یہ بھی تمہیں اپنی بیٹی کی جگہ دے دے، تو مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو خیر ایسی کوئی بات میں نے کہی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ایشوز ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ نہیں ہوگا، اور یہ بہت میرے لیے مشکل ہے، اور یہ میرے لیے نیچرل بھی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، یہ امپریکٹیکل سا سلوشن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر میں نے ان سے کہا اچھا ایسا کرو، کم از کم اس عورت کو اتنی جگہ تو دو جو ایک پڑوسی کو دینے کی ذمہ داری ہر مسلمان پہ لگائی گئی ہے. یعنی پڑوسی کا کیا حق ہے کہ بھائی اس کی خبر گیری کی جائے، اس کو کسی مشکل میں اس کی مدد کی جائے، اگر وہ کوئی مجھ سے چھوٹی موٹی ریکویسٹ کرے تو میں اس کی پورا کروں، کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگے تو میں اس کو دے سکوں، اس کے کام آ سکوں، وہ مجھے اپنی مشکل میں مجھے بلا سکے، مطلب میری ایک سپورٹ، مورل سپورٹ کو وہ اس کے لیے اویلیبل ہو، اور اس سے حال چال رکھوں، اس سے مطلب دعا سلام رکھوں، یہ میری مذہبی ذمہ داری ہے. تو وہ انسان جو تمہارے گھر کے اندر رہتا ہے اس کو پڑوسی کا اسٹیٹس تو دے دو نا کم از کم. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اس وقت ہماری سوسائٹی اس جگہ پر بھی نہیں ہے. تو جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں اور مکان بن رہے ہیں، یعنی جو لوگ، یہ بہت بڑی تعداد میں ہماری سوسائٹی میں لوگ، یعنی میں چونکہ ہزاروں کی تعداد میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں اور بہت سے نوجوان شادی شدہ جوڑوں سے بھی ملتا ہوں، میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی جس کو یہ لڑکا دنیا سے لڑ کے اپنی بیوی بنا کر لے کر آیا ہے، اور جس کی محبت میں کہتا تھا کہ میں چاند اور تارے توڑ کے لے آؤں گا، ابھی 6 مہینے گزرے ہیں یا سال گزرا ہے اور یہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں. یعنی یہ اس میں کوئی ایگزیجریشن محسوس ہوتی ہے یا یہ آپ کی بھی نظر میں آتا ہے یہ پرابلم ہے یا نہیں؟ یعنی رشتہ نبھانا، تعلق نبھانا مشکل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جبکہ مکان کے اندر فیسلٹیز بڑھ رہی ہیں. پہلے مائکرو ویو نہیں ہوتا تھا، مائکرو ویو بھی آ گیا ہے. پہلے صرف ایک فریج تھا، اب ڈیپ فریزر بھی آ گیا ہے. پہلے اے سی نہیں لگا ہوا تھا، اب اے سی بھی لگ گیا ہے. پہلے ایک ٹی وی تھا، اب 2 ٹی وی ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھرے جا رہی ہیں. پہلے ایک گاڑی تھی، اب 2 گاڑی ہو گئی. پہلے چھوٹی گاڑی تھی، اب بڑی گاڑی ہو گئی. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں. پہلے پرانا سا فلور تھا، اب اس کے اوپر ذرا اچھا مہنگا والا فلور، اسپینش ٹائلز لگوا دی ہیں، بہت اچھا فلور ہے. جرمن کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی ہم نے فلورنگ وہ والی کرا دی ہے، اور بہت اچھی چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن گھر جو ہے نا وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. گھر جو ہے اعتماد سے بنتا ہے. گھر جو ہے
ایک دوسرے کو سمجھنے کے مستقل مشن پہ گامزن رہنے سے بنتا ہے۔ گھر جو ہے وہ کسی کی خاطر اپنی ضرورتوں سے دستبردار ہو جانے سے بنتا ہے، اس کے بغیر نہیں بنتا۔ یعنی کوئی ایسا ہے جس کی خاطر، یعنی دیکھیں نا، جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور جب وہ راتوں کو روتا ہے تو ماں جو ہے وہ اپنی نیند کو چھوڑتی ہے نا، یعنی اگر یعنی اس کے لیے ممکن نہیں ہے نا، وہ اپنی نیند کو قربان کرتی ہے اور پھر اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے یا اپنے بچے کی جو نیڈ ہے وہ دیکھتی ہے، تو ایک طرح کی وہ سیکریفائس ہے جو وہ دیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں مدر چائلڈ بانڈ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر والد کو بھی یہ خیال آ جائے اور وہ بھی یہ چیزیں کر رہا ہے تو اس کا ایک بانڈ پیدا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو گھر جو ہے وہ ریلیشن شپس کو ویلیو دینے سے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر سکنے سے، ایک دوسرے کا ٹرسٹ لے سکنے سے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے چلے جانے سے، ایک دوسرے کی خاطر اپنی کمفرٹ پہ کمپرومائز کر سکنے سے، یعنی کسی کی خاطر۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، نہیں اگر انسانوں سے پوچھا جائے ماڈرن سوسائٹی میں کہ ان انسانوں کی، ایسے کتنے انسان ہیں تمہاری زندگی میں جن کی خاطر تم نے اپنے کمفرٹ اور اپنی کوئی وش اس کی سیکریفائس کی ہو اور اس کا ذکر کسی انسان سے نہ کیا ہو، اور یہ سیکریفائس ولنگلی کی گئی ہو، یہ سیکریفائس اس نے ڈیمانڈ کی تھی اور میں مجبوری میں پھنسا ہوا تھا، اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو سب میرے بارے میں کیا کہتے، اس وجہ سے نہ کی ہو، تو آپ کو ڈھونڈے سے، مطلب میری نظر میں آج کا ولی وہ ہے جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے، یعنی جس نے کسی انسان کے لیے کچھ کیا ہے اور وہ کسی سوشل پریشر کے بغیر کیا ہے، وہ کسی مجبوری کے بغیر کیا ہے، ولنگلی کیا ہے، اور جو اس نے کسی انسان کی خاطر کیا ہے اور اپنی کمفرٹ کو یا اپنی آرام کو یا اپنی کسی نیڈ کو اس نے یا اپنی کسی خواہش کو اس نے قربان کیا ہے کسی کی خاطر، اس کا تذکرہ نہ اس سے کیا ہے نہ کسی اور سے کیا ہے۔ اس وقت صورتحال ہماری سوسائٹی کی یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے لیے قربانی دی ہے تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ اس کی مجبوری کا سودا ہے، یعنی اگر وہ یہ فیور نہ دیتا تو لوگ کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو سب لوگ میرے بارے میں بات کریں گے، تو لہٰذا میں چاہتا تو نہیں ہوں، اگر میرا بس چلے تو میں کبھی بھی اس کے لیے یہ نہ کروں، اور میرا بالکل دل اس پہ نہیں چاہ رہا، لیکن چلو یہ چونکہ کہہ رہے ہیں سب اور میرے بارے میں بات ہوگی تو میں اپنے پبلک امیج کو بچانے کے لیے اس کی خاطر کچھ کر دیتا ہوں۔ اور پھر جب ایک دفعہ آپ نے کچھ کر دیا، اس کا اس انسان پر بھی احسان جتا دیا، اس کا اور چار لوگوں سے بھی تذکرہ کر دیا، تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، واقعی لٹرلی، مطلب ایک ایسی قربانی جس کا اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمارے اس وقت ایک بہت بڑا پرابلم ہے ریلیشن شپ کرائسس، یعنی اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک اچھی تعلیم اور تربیہ کے معاشرتی نتائج کیا ہونے چاہیے، تو اچھی تعلیم و تربیہ کے جو معاشرتی نتائج ہیں نا، یعنی ہم کس طرح سوسائٹی کو دیکھ کے یہ گیج کریں کہ اس سوسائٹی میں تعلیم و تربیت اچھی ہوئی ہے، تو اس کا میرے نزدیک کرائیٹیریا یہ ہے کہ لوگ اپنے رشتوں کو اہمیت دینے لگ گئے، ڈائیورس ریٹ میں کچھ کمی آئی ہے، اینٹی ڈپریسنٹس کی سیل میں کمی آئی ہے، نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہم جی ڈی پی کے بڑھنے سے اپنی سکسیس اور اپنی پروگریس کو گیج کرتے ہیں، ہم نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں کمی سے اس کو نہیں ریلیٹ کرتے، یا خودکشی کے رجحان میں کمی سے اس کو ریلیٹ نہیں کرتے، یا طلاق کے رجحان میں کمی سے اس کو ریلیٹ نہیں کرتے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک بامعنی زندگی کا کوئی بڑا ویژن، اور اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تربیت، اپنا تزکیہ، اپنے علم اور شعور پہ کام، اپنے مزاج پہ کام، اس کی توفیق ہمیں نہیں ہو پا رہی۔ یعنی میں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ایک بڑا پکچر ہمارے سامنے آ جائے۔ تو میری گفتگو کا پہلے حصے میں نے یہ والی بات کی کہ اگر بڑی بامعنی زندگی کا، میننگ فل لائف کا کوئی ویژن میرے پاس نہیں ہے تو تین بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ زندگی کمانے اور خرچ کرنے اور کنزیوم کرنے کے چکر میں لگ جاتی ہے، تعلیم و تربیہ بہت محدود ہو جاتی ہے، اور جسے ہم گھر کہتے ہیں نا،
یا ریلیشن شپس جو انجوائبل ریلیشن شپس کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ نہیں ملتا. وہ یعنی تم مجھے کاٹ رہی ہو اور میں تمہیں بھگت رہا ہوں, بالکل اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آدمی 30-35 سال گزار دیتا ہے. یعنی عجیب بات ہے. مطلب میں اکثر یعنی جسے شریک حیات کہا جانا یعنی جو شریک حیات کے درجے پہ ہونا چاہیے نا, وہ شریک حیات نہیں ہے, وہ شریک کمرہ ہے. شریک حیات نہیں ہے, شریک مکان ہے. I and him or she we live in the same house. تو بالکل عجیب سی بات ہے. انسانوں کے تعلق کی جو کمزوری ہے نا, یہ بہت خطرناک کمزوری ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم آتے ہیں کہ بامعنی زندگی اصل میں ہے کیا. اگر میں یہ اتنی بات کہہ رہا ہوں تو میننگ فل لائف کا کیا ویژن میں دینا چاہوں گا. میننگ فل لائف کے اندر 2-3 باتیں آتی ہیں. پہلی بات یہ آتی ہے کہ خدا نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی ریئلائزیشن, ایک ڈیپر ریئلائزیشن, اس کا شعور مجھے حاصل ہو جائے. خدا نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے, خدا کو کیا پڑی تھی مجھے پیدا کرنے کی, مجھے کیوں پیدا کیا, انسان کو کیوں پیدا کیا. اچھا اگر انسان کو پیدا کیا تو چلے ٹھیک ہے, انسانوں کو پیدا کیا, مجھے کیوں پیدا کیا, مجھے کیوں پیدا کیا. اس پوائنٹ پہ انسان کنسنٹریٹ کرے, اس پہ سوچے, اور پھر خدا کے کلام سے ہی اس کا جواب اخذ کرنے کی کوشش کرے. اور یہ بہرحال ایک پوری بحث ہے, میں اس کے ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا, یہ الگ موضوع ہے, اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو مختلف مواقعوں پہ کی ہے. لیکن انسان کو اپنے پرپس آف کریشن کا ایک شعور ہو, یعنی مجھ سے خدا کو جو توقعات ہیں اس کی ریئلائزیشن ہو, اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ خدا کو جو مجھ سے توقعات ہیں وہ صرف مصلے پہ کھڑے ہونے سے پوری نہیں ہوتی. یعنی مصلے پہ کھڑے ہونے سے اگر خدا کی تمام ایکسپیکٹیشنز میں پوری کر سکتا ہوں تو یہ میری خام خیالی ہے. خدا کو جو مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان ایکسپیکٹیشنز کا ایک حصہ مصلے پہ کھڑے ہونے اور ٹائم پہ کھڑے ہونے اور دن میں 5 دفعہ کھڑے ہونے سے پورا ہوتا ہے. لیکن خدا کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کچھ اور بھی ہیں, جو میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, جو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, جو میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, جو میں اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, جو میں اپنے سوسائٹی میں جو کام کرتا ہوں, جو کام بھی میں کر رہا ہوں اس کو میں ایکسلنس کی اسپرٹ سے کرتا ہوں, دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہوں, نفسیاتی طور پر میں اندر سے اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی کوششیں اور انتظامات کرتا ہوں, اپنی تنہائیوں کو بامعنی بناتا ہوں. خدا کی ایکسپیکٹیشنز کے اور بھی ڈومینز ہیں, خدا کی ایکسپیکٹیشنز کی اور بھی حوالے ہیں. ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ خدا کو مجھ سے اصل میں کیا چاہیے یا خدا مجھ سے اصل میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, اس کا شعور اپنی انٹائرٹی یا اپنی ٹوٹیلٹی میں بہت معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے بہت سارے انسانوں کو, یعنی ان انسانوں کو بھی جو اللہ اللہ خاصا کرتے ہیں, ان کو بھی ایک جسے ہم کہتے ہیں نا ایک ہولسٹک مینر میں نہیں ہو پایا ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہوں تو خدا کو مجھ سے, یہ تو میں خدا کو خوش نہیں کر رہا, خدا تو صرف مجھے مصلی ہی پہ دیکھنا چاہتا ہے, اس کے علاوہ اگر میں کہیں جاتا ہوں تو خدا شاید اس پہ مجھ سے خوش نہیں ہوگا. خدا خوش ہوگا جو کام بھی اچھی طرح میں کروں گا, اچھی نیت کے ساتھ کروں گا, ایک اچھا کام کروں گا, بامقصد کام کروں گا, اور میری وہ ذمہ داری بھی ہے کہ میں مصلی پہ 5 بار کھڑا ہوں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو خدا کی ایکسپیکٹیشنز کو میں سمجھوں اچھی طرح, اپنے پرپس آف کریشن کو میں اس پہ کنسنٹریٹ کروں, اس کو ریئلائز کروں. بامعنی زندگی کا بامعنی زندگی کا شعور اور بامعنی زندگی کی ابتدا, یہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. پرپس آف کریشن, اپنے مقصد وجود کو میں کچھ سوچوں. اس وقت ایک اور معاملہ ہے, بہت سے لوگوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ تو سوچا ہے کہ وہ کون سی گاڑی خریدیں گے, وہ کون سے علاقے میں مکان بنائیں گے, وہ کون سے ملک میں جا کے امیگریشن لیں گے, وہ کینیڈا کیسے پہنچیں گے, آسٹریلیا کیسے پہنچیں گے, گرین کارڈ کیسے لیں گے, جاب کیسے پکڑیں گے, زیادہ کیسے کمائیں گے. اس کے اوپر ذہن میں جتنا, یعنی ذہن اس طرح کے سوالوں کی پروسیسنگ جتنی اس کو توفیق ہوئی ہے نا, پرپس آف کریشن کی انٹلیکچوئل پروسیسنگ کی توفیق اس کو اتنی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ریئلائزیشن ڈیپلی ہو اور صحیح انداز سے ہو. تو بامعنی زندگی کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے. بامعنی زندگی کا ایک دوسرا ایسپیکٹ, اگر میں بہت پریکٹیکل سینس میں کہوں, میں سمجھتا ہوں کہ 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپ, یہ ایک ماڈل ہے, یہ ایک فریم ورک ہے جو, یعنی میں نے اپنی پوری زندگی میں
ایک طالب علم کی حیثیت سے اور اپنے بزرگوں اور اساتذہ یعنی ان کی مہربانی اور ان کی محبت اور توفیق کی وجہ سے اور خدا کی عنایت کی وجہ سے جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس کو میں ایک فریم ورک میں سمجھ کرتا ہوں. اور وہ فریم ورک کیا ہے؟ وہ فریم ورک 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تعلق کی 5 جہتیں. اور وہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق اور فطرت کے ساتھ تعلق. یعنی اگر کوئی انسان تعلق کے یہ 5 ڈائمینشنز میں ایکسل کر رہا ہے یا کم از کم ایک منیمم ریکوائرمنٹ کو وہ میٹ کر رہا ہے تو اس کی زندگی بامانی ہے. اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق اور فطرت کے ساتھ تعلق. اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. یہ بھی ایک میرا بڑا موضوع ہے جس کے اوپر میں ابھی صرف ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں اور اس کی ڈیٹیلز ہمارے پروگرامز میں انشاءاللہ مل سکتی ہیں. بلکہ میری کتاب ہے، اس کے اندر میں نے اس کی کافی ڈیٹیل بیان کی ہے. اس وقت پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ تعلق، یعنی اگر میں ایک کویسچن کروں نا کہ وہ انسان جو اپنے کیریئر ایکسلنس میں کسی پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے، اس کی تنہائیاں کتنی نفیس ہوئی ہیں، وہ ذہنی طور پر سکون کی کس سطح پر ہے، اس کی نیند کتنی کوالٹی کی ہے، اس کا جو ڈٹرمنیشن ہے وہ کیسا ہے، وہ اپنے پوٹینشلز کے بارے میں یا اپنے یعنی اس کا پرسیپشن آف سیلف کیا ہے یا اس کی سینس آف سیلف ورتھ کا پیڈسٹل کیا ہے. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے سینس آف سیلف ورتھ کا پیڈسٹل اس کا بینک بیلنس ہے، اس کے ایسٹس ہیں. تو یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اصل میں کیا ہو؟ اس کا تعلق اسٹاک ایکسچینج میں تمہاری انویسٹمنٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق وجود کی کچھ اور یعنی اپنے وجود کی ڈیپر ریئلائزیشن اور اپنے وجود کے خزانوں کا علم حاصل ہونے سے ہے. تو یہ سب کام نہیں ہوئے. بامانی زندگی جسے میں کہہ رہا ہوں 5 ڈائمینشنز اس پہ کام نہیں ہوا. کیسے ہوگی بامانی زندگی کا کیا ایک ویژن ہے؟ پہلی بات میں نے کہا پرپس آف کریشن کے ساتھ کنیکٹ کریں. دوسری بات میں نے یہ کہا کہ 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپ. فطرت کے ساتھ تعلق، فطرت سے تو ایک عجیب ہماری میں اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور میں جو مظاہرہ دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کا، تھوڑا سا میں اس میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے. یعنی ہم نہ انسانوں کی تکریم اور انسانوں کی سہولت کا ہمارے ذہنوں میں، یعنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، یعنی میں ایک بچے سے بات کر رہا ہوں تو بچے کی سہولت کو دیکھتے ہوئے اس سے بات کروں، اپنی ایکسپیکٹیشنز اور اپنے سوالوں کے جبر سے اس کو زخمی نہ کروں. یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے. اسی طرح جو قربانی کی گائے اور بکرے لے کر آتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے. مطلب ہم اپنی خوشی کی خاطر ان کو تکلیف دیتے ہیں. مطلب ہمیں ان کی یعنی وہ جانور جو خدا کے ہاں قربانی دے رہا ہے، یعنی جو میں اس کو قربان کر رہا ہوں، اس جانور کا اکرام، اس جانور کی خدمت، اس جانور کے ساتھ آسانی کا معاملہ، اس جانور کے ساتھ سہولت کا معاملہ، یہ تو ہمارے یہاں لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب فطرت کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہم ابھی اس وقت ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرف بامانی زندگی کا جو ایک اور ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے سکسیس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں. سکسیس کیا ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ تو بامانی زندگی جب ہمارے ذہن میں اس کا شعور کلیئر ہوتا ہے تو پھر ہم سکسیس کی ڈیفینیشن بڑی ہو جاتی ہے. تو سب سے بڑی سکسیس وہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب انسان ہے. اچھا، وہ ممکن ہوگا اسی زندگی میں صحیح حرکتیں کرنے سے. اس زندگی کے اندر اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ یعنی کامیابی اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے اندر ایک بہت اچھے ریلیشن شپ بنا سکتا ہے، جو اچھا بیٹا ہے یا اچھی بیٹی ہے یا اچھی بیوی یا اچھا شوہر ہے. یعنی وہ آدمی جس کی بیوی اس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے وہی سب سے اونچے کیریکٹر کا انسان ہے. وہ آدمی جس کی بیوی اس کے کیریکٹر کو سرٹیفائی نہیں کر سکتی نا، وہ بڑے کیریکٹر کا آدمی نہیں ہے. وہ انسان جس کا والد یا والدہ اس کو کہتا ہے نا کہ ہاں یہ واقعی اس نے بڑی خدمت کی ہے، تو
آپ چاہے پوری دنیا کو آپ اس کی خدمت کرتے رہیں، لیکن اگر والد اور والدہ آپ یعنی آپ کے اندر خدمت کی ایبلٹی کتنی ہے، اس کی اتھارٹی والد اور والدہ ہیں. وہ سرٹیفائی کریں گے کہ ہاں آپ کو خدمت آتی ہے اور خدمت کی تقاضے، خدمت کی نزاکتوں سے آپ واقف ہیں. تو فیملی لائف میں ہمارا اچھا ہونا، اچھا والد بننا، اچھی والدہ بننا، اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننا. تو فیملی ایکسلنس جو ہے نا، فیملی کے اندر جو تعلق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے. ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اور بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، جو بہت اچھا اسپاؤس ہے، وہ سب سے بہترین بندہ ہے. سب سے بہترین بندہ وہ نہیں ہے جو 2 لاکھ ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچ گیا ہے. اگر گھر کے 4 آدمی اس کو پسند نہیں کرتے اور 2 لاکھ آدمی اس کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں پہنچا دیتے ہیں، تو وہ سب سے اچھا آدمی نہیں ہوتا. مشہور آدمی اور بڑا آدمی ایک نہیں ہوتا. کبھی ایک ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بڑا ہے، اچھا ہے، انسانوں سے اس کا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. تو سکسس، اس کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بڑی کامیابی وہ ہے. اصل میں تو اس دنیا میں جو کچھ بھی کر لوں، اگر وہاں کامیاب ہوں تو میں کامیاب ہوں. ایک ایسپیکٹ یہ ہے. اور اس دنیا میں کامیابی میں اپنے گھر کی زندگی میں واقعتاً اچھا ہوں. اور پھر ایک تیسرا لیول ہے سکسس کا، ایک تیسرا ایسپیکٹ ہے، اور وہ ہے کمیونٹی لائف. یعنی ایک میری انفرادی اور خاندانی زندگی ہے، جو میں گھر میں اپنے رشتے نبھانے میں اچھا ہوں، یہ ایک کامیابی ہے. اور دوسری کامیابی وہ ہے جو میری پبلک لائف ہے، جو میری اجتماعی زندگی ہے، اس کے اندر میں کمیونٹی میں بھی لوگوں کے کام آتا ہوں. کمیونٹی لیڈرشپ بھی میں، یعنی میرے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں، لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنے کی کوالٹیز بھی ہیں، اپنے معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی بھی کوالٹی ہے. اور اسی کے اندر ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے کہ میں اپنے اتنے بڑے عظیم مقاصد کے لیے جو مجھے فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے نا، اس کے لیے میں جاب کرتا ہوں. اور یہ جو میری جاب ہے یا جو میری اکنامک ایکٹیویٹی ہے جو میں کماتا ہوں، یہ کمانا اصل میں اپنے ہی بڑے عظیم مقاصد کے لیے، جو یعنی سمجھ لیجیے ایک یعنی جو آپ ارن کر رہے ہیں، یہ ایکچولی آپ اس اپنے بڑے پروجیکٹ کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، جو آپ نے اپنے گھر کو، مکان کے لیے نہیں، گھر کے لیے. اور اپنی اسپینڈنگ اس طرح کی جائے کہ آپ کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ ہو، اپنی اسپینڈنگ اس طرح کی جائے کہ سوسائٹی کو کوئی فائدہ ہو. تو اگر میں یہ کہوں کہ کامیابی ایک تو آخرت کی کامیابی ہے، اور اس دنیا کے اندر کامیابی کی 2 کیٹیگریز ہیں، اپنی انفرادی اور خاندانی زندگی اور اپنی اجتماعی یا کمیونٹی یا پبلک لائف، جس کے اندر ایک چھوٹا سا کمپوننٹ میرا اچھے انداز سے، اچھے کام کے ذریعے، اچھے اصولوں کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک مناسب کما سکنا، یہ اس کا ایک چھوٹا سا ایسپیکٹ ہے. اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ کیریئر زندگی بن گیا ہے. زندگی میں کیریئر ہوتا ہے، کیریئر میں زندگی نہیں ہوتی. کیریئر پوری زندگی کا ایک چھوٹا سا ایک یعنی ایک ایسپیکٹ ہے نا. لیکن اگر میری سوچ اور میرا ذہن اور میرا دل پوری زندگی کو انکمپاسنگ، یعنی پوری زندگی کا احاطہ کرنے والی، نہ تو میرے پاس سوچ ہو، نہ میری کوئی جذبات ہوں، نہ میری خواہشات ہوں، اور میری پوری زندگی کو تو میں نہیں سوچتا، میں صرف اور صرف کیریئر کو سوچتا رہتا ہوں، تو پھر میں اچھی پیرنٹنگ نہیں کر سکتا، میں میننگ فل لائف نہیں بنا سکتا، میں اپنی بیوی سے اچھا تعلق نہیں بنا سکتا. اس کے لیے مجھے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اب تک جو میں نے بات کی ہے، پہلی بات میں نے یہ کہی کہ بامعنی زندگی نہ ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پھر میں نے دوسری بات یہ کہی کہ بامعنی زندگی کیسے بنے، اس کا شعور کیسے حاصل ہو، اور وہ اس کی ایک آؤٹ لائن کیا ہو. تو اس میں نے 2-3 باتیں کی. اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف جو میری گفتگو کا آخری اور تیسرا حصہ ہے، کہ میں کچھ عملی تجاویز میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا کہ غور و فکر اور تدبر کے لیے کچھ وقت نکالیں، سوچیں. زندگی کو آٹو پہ نہیں چلنے دیں. یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سب کر رہے ہیں. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کام کی اہمیت، ضرورت، مقصدیت، میننگ فلنس، اس کو میں سمجھتا ہوں اور اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں.
چونکہ سب کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کر رہا، میں چیزوں کو سوچ رہا ہوں، میں چیزوں کو کویسچن کر رہا ہوں، میرے ذہن میں سوال ہیں، میں ان کی معنویت کو تلاش کرتا ہوں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کرنا، جس کو میں انگریزی میں کہتا ہوں ریفلیکٹ کرنا، ریفلیکشن جو ہے اگر ہم یہ شروع کریں، یہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ میری پیرنٹنگ کی کوالٹی کو امپروو کرنے کا بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہی جو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا، تو ہمیں تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا ہوگا کہ ہمارے والدین نے ہماری محبت اور ہم سے اخلاص کے ساتھ اپنے فہم کے مطابق جو کچھ کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کرنی چاہیے اور ان کو ریٹین کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، انہوں نے بہت سی اچھی چیزیں بھی کی، لیکن بہت سے وہ معاملات جہاں ان سے کہیں کوئی اپنے فہم کی کمی کی وجہ سے اور اپنے اخلاص کے ساتھ، میری محبت میں پورے اخلاص کے ساتھ، لیکن فہم کی کسی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی گڑبڑ یا اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں وہ ریپیٹ نہ کروں۔ اگر ہم ریفلیکٹ نہیں کریں گے تو ہم لاشعوری طور پر اسی پیرنٹنگ کو ریپیٹ کریں گے جس پیرنٹنگ کو ہم نے فیس کیا ہے۔ تو ریفلیکشن از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ اگر کوئی انسان ٹیچر بن جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ یہاں کوئی ٹیچر بیٹھے ہیں، حضرات ٹیچنگ میں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں جس طرح کی ٹیچنگ کا سامنا ہم نے ساری زندگی کیا ہے نا، ہماری ٹیچنگ اسی طرح کی ٹیچنگ کو ریپلیکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیچنگ میں میری پرسنل وائس اور میری کریٹو پوٹینشیل اور میری اس کے اندر ایک انڈیویجویلٹی بھی اس کے اندر نکلے، تو اس کے لیے ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ جن ٹیچنگ پریکٹسز کا میں یعنی جو مجھے ملی اس میں سے کیا خیر تھا، کیا اچھا تھا، کس چیز کو ریٹین کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لائق اصلاح ہیں اور ان کو میں نہ کروں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، ریفلیکٹ کرنے میں کیا مسئلہ ہے، یعنی کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہم اوور آکیوپائڈ، ہم زندگی میں اتنے مصروف لوگوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، یعنی جو ماڈرن اربن سوسائٹی ہے اس کا ایک المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دوسروں کے لیے ٹائم نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں۔ اور اگر اس کے پاس کوئی فری ٹائم آ جائے تو ایک جگر کا ٹکڑا ہے جو جیب میں رہتا ہے، وہ پھر ایک دم آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بھی تو ہوں، آپ کو خدا نے 1 گھنٹہ فری ٹائم دے دیا ہے تو آپ کیا اس کو اپنے بارے میں سوچنے میں گزار دیں گے کیا؟ یعنی خدا نہ خواستہ اس 1 گھنٹے میں آپ اپنی زندگی کو بامعنی بنانے اور بڑے بڑے سوالوں پہ غور کرنے اور اپنے وجود اور اپنے مزاج کا جائزہ لینے میں تو نہیں گزاریں گے۔ میں ہوں نا، آپ مجھے دیکھیں نا، تو جگر کا ٹکڑا جیب سے نکلتا ہے، بلکہ جگر کا ٹکڑا ہوتا کیا ہے؟ جس کا ہر وقت خیال رہے جب میرے پاس ٹائم ہو تو میں بے ساختہ اس جگر کے ٹکڑے کو آواز دوں اور وہ میرے پاس ہو، میں اس سے دور رہنا گوارا نہ کروں، تھوڑی دیر کی دوری بھی میرے لیے ان افورڈیبل ہو۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آف لوڈ کریں، ہم فری ٹائم کریٹ کریں، بلکہ میں ٹائم مینجمنٹ کا گول اپنے دیکھیں ہمارے ایمانی تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں کچھ فری ٹائم کریٹ ہو سکے، کچھ فری ٹائم کریٹ ہو جائے جو میں غور و فکر اور تدبر کی عبادت کے احیا میں لگاؤں۔ غور و فکر اور تدبر کی عبادت جس کو مسلمانوں نے قضا کیے ہوئے 700-800 سال گزار دیے ہیں، نہیں اس کو بھی تو کرنا ہے نا، یہ بھی ایک اہم عبادت ہوتی ہے نا، غور و فکر اور تدبر، یہ اجر ملتا ہے اس کا، یہ بڑی قیمتی عبادت ہے۔ یعنی خدا ہم سے جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں، تدبر کریں۔ یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سوچیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کیسا ہسبینڈ ہوں، مطلب مجھے اصولی طور پر مجھے اپنے کون سے معاملات بہتر کرنے ہیں، اور یہ جو میں ریفلیکشن کی بات کر رہا ہوں، پرسنل ریفلیکشن کی بات کر رہا ہوں، اپنے معاملے کو سوچیں، نہیں مجھے اپنی بیوی سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان میں کیا کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، میرا جو رویہ ہے اس میں کیا امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے، میرا اپنے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، میری اپنی سلیپ کی جو کوالٹی ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے، میری اپنی نفسیاتی صحت کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ نہیں اس وقت لوگوں کو اپنی نفسیاتی صحت کے حوالے سے بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کی نفسیاتی صحت کیسے بہتر ہو، اس پہ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح غور کرنے کی توفیق دے جیسے کہ غور کرنے کا حق ہے اپنی ذات کے اوپر۔ تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اگر ہم
یہ ایک پریکٹیکل سجیشن، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ، اچھا یہ جو غور و فکر ہے نا، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ چھوٹی سی ڈائری اپنے پاس مینٹین کریں. بلکہ مجھے یہ بتائیے کہ بچپن میں کبھی کسی نے ڈائری لکھی؟ بچپن میں کبھی ڈائری لکھتے ہوں؟ سبحان اللہ، یہ بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. یعنی ہم نے اپنے زمانہ طالب علمی میں جو کچھ لکھا ہے، اور یہ وہ والی لکھائی ہے جو ڈائری میں آپ نے لکھی تھی، اپنے ساتھ وقت گزاریے کہ ڈائری میں اپنے بارے میں لکھیے، اپنی کچھ ریڈنگ پلانس بنائیے، اپنی لرننگ کے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیجیے، اپنے بارے میں غور کیجیے. میں بحیثیت مدر کیسی ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں بحیثیت فادر کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں اپنے والدین کی نظر میں کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، میرا باپ مجھ سے خوش نہیں رہتا تو میں اس کے لیے کیا کروں. سوچیں، ان کے قصور تلاش کرنے والی تھنکنگ چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داری پہچاننے والی تھنکنگ شروع کریں.